اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ ہم نماز کے مسائل میں تعوذ پر تسمیہ پر اپنی گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے موضوع پہ انشاءاللہ گزارشات ایک دوسرے کے سامنے ذکر کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ نبوی تعلیم یہ ہے کہ امام مقتدی سارے پڑھیں، دین کے سارے مسئلوں میں کوشش کیا کریں، مسلکوں فرقوں جماعتوں سے نکل کے یہ جانچنے کی کوشش کریں کہ سنت کی تعلیم کیا ہے۔ اس مسئلے میں بھی خاص صورت آپ یہ کوشش کریں۔ میں نے کئی ایسے بندوں کو دیکھا ہے کہ میں اس مسلک سے ہوں لہذا میں اسے کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر عمل کے بارے میں، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو ہمیں وہ لے لینا چاہیے۔ اب اس بارے میں اگر آپ احادیث کو پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کو یہ ملے گی کہ الحمد سب کو پڑھنی چاہیے، امام کو بھی پڑھنی چاہیے، مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اب خود حدیثیں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں بطور دلیل کے۔ سب سے پہلے تو بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں کہ آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، الحمد کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ ابھی حدیث کے عمومی الفاظ بھی کہتے ہیں کہ امام مقتدی سب پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر فرمایا کہ الحمد کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ لیکن مزید اس کی آپ گہرائی میں جائیں گے، اس کی تشریح میں جائیں گے، اس کے جو راوی ہیں سن عبادہ بن صامت، ان سے منقول جزء القراءت کے اندر امام بخاری لائے، وہ امام کے پیچھے بھی الحمد پڑھتے تھے۔ یعنی کہ اس حدیث کے راوی عبادہ بن صامت امام کے پیچھے الحمد پڑھ کے یہ ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ امام مقتدی سارے الحمد پڑھیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، سن ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے نماز پڑھی اور الحمد شریف نہیں پڑھی، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے کوئی سی بھی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی فہی خداج، وہ نماز نامکمل ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں حدیث کا عموم کیا کہتے ہیں، کوئی بھی نماز، امام کی نماز ہے، مقتدی کی نماز ہے، جس کسی کی بھی نماز ہے، الحمد اس میں نہیں ہے تو نماز ناقص ہے۔ اس حدیث کا بھی عموم کیا کہتا ہے کہ امام مقتدی سارے پڑھیں۔ مزید تشریح میں جائیں، اسی جگہ پر مسلم شریف میں آگے حضرت ابو ہریرہ سے جب پوچھا گیا، کسی بندے نے پوچھا حضرت اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر امام تلاوت کر رہا ہوں، پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر بھی دل میں پڑھ۔ یعنی کہ اس حدیث کے جو راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں وہ اس حدیث سے یا اس قسم کی دوسری احادیث سے کیا سمجھے ہیں کہ امام پر، مقتدی پر، سب پر سورہ فاتحہ ہے، سب پڑھیں۔ تیسری حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں، سنن ابن ماجہ کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی نماز جس میں الحمد نہیں پڑھی گئی وہ نماز نامکمل ہے۔ جو بھی نماز، کوئی اس میں خاص نہیں کہ امام یا مطلقاً کوئی بھی نماز، امام کی نماز ہے، مقتدی کی نماز ہے، جس میں بھی سورہ فاتحہ نہیں، اس کی نماز ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ عمومی جملے بھی کہتے ہیں امام مقتدی سارے پڑھیں۔ مزید اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، آپ امام بیہقی کی کتاب القراءت پڑھیں، بس صحیح ہے، ان سے منقول امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی امام کے پیچھے بھی الحمد پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اس حدیث سے یا دوسری احادیث سے کیا سمجھے ہیں کہ الحمد سب پڑھے، امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے۔ چوتھی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں، جو بڑی یہ جتنی دلیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا، یہ اتنی صریح نہیں ہے، لیکن اب جو روایتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ بالکل صریح ہیں، بالکل واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں اس مسئلے میں، جو مجھے اور آپ کو درس دیتی ہیں کہ اگر آپ مقتدی بھی ہیں تب بھی آپ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ امام بخاری اپنی کتاب جزء القراء میں حدیث لائے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پیچھے لوگ تلاوت کرتے رہے۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا اصحاب سے، لوگوں سے، کیا تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو؟ اصحاب نے کہا اللہ کے نبی ہم تو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ولا تفعلوا، میرے پیچھے تلاوت نہ کرو، ہاں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دل میں پڑھ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقتدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے تلاوت نہ کرو، ہاں باقی سورہ فاتحہ وہ دل میں پڑھ لو۔ کتنی کلیئر حدیث ہے کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگلی حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں، امام بخاری کتاب جزء القراء میں اسی طرح ہے۔ پچھلی حدیث حضرت انس سے تھی، وہ ایک صحابی سے جس کا نام منقول نہیں، وہ بھی سیم یہی الفاظ منقول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پیچھے اصحاب میں سے کسی نے تلاوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیا تم میں سے کوئی بندہ میرے پیچھے تلاوت بھی کرتا ہے؟ تم پڑھتے ہو میرے پیچھے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فلا تفعلوا، میرے پیچھے تلاوت نہ کرو، ہاں مگر سورہ فاتحہ پڑھو۔ حدیث پہ بڑی کلیئر ہے، اگر آپ مقتدی بھی ہیں ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ کو پیچھے امام کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اگلی حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں، سنن نسائی کی، یہ تو بڑی واضح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پیچھے لوگوں نے بھی نماز میں آپ سب کے پیچھے الحمد پڑھی، تلاوت کی، قرآن پاک پڑھا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا اور ان سے پوچھا، آپ نے فرمایا کیا میرے پیچھے تم تلاوت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن نبی ہم تو تلاوت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا یقرأن احد منکم اذا جہرت بالقراءۃ، جب آپ دیکھو نا میں جہرن تلاوت کرتا ہوں، بڑی آواز میں قرآن پڑھتا ہوں امامت کے دوران، تو سنو تم میں سے کوئی میرے پیچھے تلاوت نہ کرے، ہاں الا بام القرآن، مگر سورہ فاتحہ پڑھے۔ کتنی واضح حدیث ہے یہ، کتنی حدیثیں جو ذکر کی کتنی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھاؤں تمہاری امامت کراؤں اور جہرن قرآن کی تلاوت کروں، یعنی کہ مغرب میں، عشاء میں، فجر میں جب بھی جہرن پڑھوں تو میرے پیچھے اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہی وجہ کہ اگر آپ ایک قدم آگے رکھیں گے اصحاب آپ کو اسی سوچ کے حامل ملیں گے، امام ہیں، مقتدی ہیں، سارے الحمد پڑھتے ہیں۔ اور خاص طور پر مقتدیوں کا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اس مسئلے میں اختلاف کیا جاتا ہے، اس معاملے کو آج کلیئر کر لیں۔ جزء القراء کے اندر بات سنت صحیح یہ چیز ذکر کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کے قائل تھے بلکہ فتویٰ دیتے تھے۔ آپ فرمان لگے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھیں، ایک شخص کے لگا کر آپ تلاوت جہرن کر رہے ہو تو پھر فرمایا کہ پھر بھی آپ امام کے پیچھے الحمد پڑھیں، یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے۔ اسی امام بہقی کتاب القراءت کے اندر سن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے باسند صحیح یہ ملے گا، امام کے پیچھے وہ بھی الحمد شریف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں باسند صحیح حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ منقول ہے، وہ اپنے شاگرد کو فرماتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، امام کے پیچھے بھی آپ الحمد پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کلیئرلی فتویٰ دیتے ہیں۔ امام بخاری کی کتاب جزء القراء میں آپ کو سن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے واضح الفاظ میں ملے گا، وہ امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ امام بخاری کی کتاب جزء القراء کے اندر سن عبادہ بن صامت سے آپ کو واضح حدیث ملے گی، واضح اس کے بارے میں روایت ملے گی، امام کے پیچھے الحمد پڑھتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جو کھڑا تھا ان کے ساتھ، حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ صف میں کھڑا تھا، فجر کی نماز تھی، امام نماز پڑھا رہا تھا، حضرت عبادہ بن صامت امام کے پیچھے تلاوت کر رہے تھے۔ قریبی شخص نے بعد میں پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں میں بالکل کرتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے، تو لہذا میں امام کے پیچھے بھی الحمد شریف پڑھتا ہوں۔ آپ کو ابن ابی شیبہ کے اندر باسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ملے گا، وہ فرماتے ہیں آپ امام کے پیچھے ہوں تب بھی آپ الحمد شریف پڑھ لیں۔ امام بہقی کی کتاب القراءت کے اندر باسند صحیح حضرت انس کا فتویٰ ملے گا۔ ان کے جو شاگرد ہیں نا ثابت بن اسلم البنانی، وہ کہتے ہیں حضرت انس ہمیں حکم دیتے تھے، آپ ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ آپ امام کے پیچھے بھی الحمد شریف پڑھا کرو۔ اسی طرح آپ کو امام بخاری کی کتاب جزء القراء میں باسند صحیح ملے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ امام کے پیچھے الحمد پڑھتے ہیں، الحمد شریف کا پڑھنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو سنن ابن ماجہ میں حدیث ملے گی، حضرت جابر سے منقول ملے گی کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلاوت کرتے تھے۔ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی احادیث وہ اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ امام ہیں تب بھی الحمد پڑھیں، اگر آپ مقتدی بھی ہیں تب بھی آپ الحمد شریف پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح اور صریح حدیثیں موجود ہیں، ایک سے زیادہ مواقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے تم بحیثیت مقتدی کھڑے ہو، میں تمہارا امام ہوں اور جہر سے تلاوت کر رہا ہوں تو میرے پیچھے تلاوت نہ کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ میری ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہو نا اور میں جہر سے تلاوت کر رہا ہوں پھر بھی تم پڑھو۔ اس کے بعد تقریباً میں نے 10 اصحاب کے آپ کے سامنے فتوے ذکر کی، وہ سارے کے سارے اسی چیز کے قائل ہیں، اسی چیز کے فائل ہیں، اسی چیز کے فتوے دیتے ہیں کہ الحمد شریف پڑھو، امام کے پیچھے بھی پڑھو۔ تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام احادیث، یہ خصوصی احادیث، یہ صحابہ کرام کا فعل، مجھے آپ کو یہی تو ہدایت کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی تو ہدایت کا راستہ ہے، اصحاب اور اہل بیت کا راستہ ہی تو ہدایت کا راستہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو درس دیتی ہیں کہ آپ نماز میں الحمد کی اہمیت سمجھیں، سب پڑھیں، اور خاص طور پر میں کہوں کہ مقتدی حضرات جو اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ سمجھتے ہیں، بالکل یہ غلطی ہے، اپنے آپ کو مستثنیٰ نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو نبی کریم علیہ السلام کا راستہ چاہیے، اصحاب کا راستہ چاہیے، اہل بیت کا راستہ چاہیے، اپنی نمازوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، سنت کے راستے پہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، اصحاب کے طریقے پر نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آج سے تہیہ کر لیں، امام ہو تب بھی الحمد شریف پڑھیں، اگر مقتدی ہو تب بھی الحمد شریف پڑھیں۔